بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، لندن میں ملاقاتوں کا ایک سیزن چل رہا ہے۔ چھوٹے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب ابھی تک تقریر پر بھی قائم ہے اور 21 تاریخ پر بھی۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جو سخت پیغام بھیجا گیا تھا اس حوالے سے جو خبریں ہیں وہ سب غلط ہیں؟ دیکھیں، آپ نواز شریف صاحب کو تو جانتے ہیں جی۔ آپ نواز الدین صدیقی کو جانتے ہیں؟ جی بالکل۔ ہاں، نام ان کا مشترک ہے، ایک نواز شریف ہے، ایک نواز الدین صدیقی ہیں۔ نواز الدین صدیقی نا ان کا ایک وہ ہے ویب سیریز ہے سیکرٹ گیمز۔ جی۔ اس سیکرٹ گیمز میں نا وہ کہتے ہیں، اس کا ایک ڈائلاگ ہے، وہ کہتا ہے کہ اپن کو زندگی میں کچھ ڈیرنگ کرنا تھا۔ تو میاں صاحب جو ہے نا اس پہ عمل پیرا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کچھ ڈیرنگ کرنا ہے، اور وہ جو ڈیرنگ کرنا تھا نا وہ اب تھوڑا سا نا کام خراب ہو گیا۔ اچھا، ایسی بات نہیں ہے جو اس وقت ہمارے سامنے تفصیل سامنے آئی ہے کہ جناب شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی میسج نہیں لے کے آیا، میں پروگرام تبدیل ہوا ہے، اور ایسا ویسا نہیں تبدیل ہوا۔ دیکھیں، ابھی تک ہمارے سامنے پروگرام کیا تھا، جب آپ اس سے رکھ کے یہ دیکھتے ہیں پروپوزیشن کہ اس وقت لندن میں کیا چل رہا ہے، تو یہ تو وہ پلان نہیں تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا۔ پلان جو اناؤنس ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مریم نے تو چلے، پہلی بات یہ کہ مریم نے نہیں جانا تھا، مریم نے 10 ستمبر کو جانا تھا، وہ فلائٹ کینسل کر دی گئی تھی۔ صحیح، کہ وہ یہاں پر رہ کر انتظامات کریں گی، انتظامات کا جائزہ لیں گی۔ دوسرا فیکٹ چلے، یہ آپ کو پتہ چلا کہ مریم نواز نے جانے کا فیصلہ تب کیا جب نیب ترمیم والا فیصلہ ہے، صحیح، اس سے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ فیصلہ ہو گیا کہ مریم نواز جو ہیں وہ جا رہی ہیں لندن مشاورت کے لیے اپنے والد صاحب سے۔ دوسری طرف شہباز شریف کا پلان یہ بتایا گیا تھا، اور انہوں نے خود اناؤنس کیا تھا، ہم نے کوئی گیس تو نہیں کیا تھا، انہوں نے ٹی وی کیمروں کے سامنے آگے کہا کہ میں چلا جاؤں گا پہلے اور میں وہاں پر جا کر تیاریاں کروں گا میاں صاحب کی واپسی کی، اور 21 تاریخ کو میاں صاحب آئیں گے اور پورا پاکستان کے ساتھ میں ان کا فقید المثال استقبال کروں گا ایئرپورٹ پر، جیسے لاسٹ ٹائم کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب تقریر کی، جب میاں صاحب نے ڈیرنگ کام کیا، تو وہ ڈیرنگ کام جو ہے وہ ہوتے ہوتے شہباز شریف یہاں واپس پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ 30 سے 40 گھنٹوں میں یہاں سے واپس روانہ ہوں گے۔ کچھ تو ہوا ہے نا درمیان میں۔ اب اس کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی قریبی شخصیت ہے، انہوں نے تفصیلات شیئر کی، اور وہ تفصیلات ہیں بڑی خوفناک۔ صحیح، اس میں اوقات میں رہنے کی بات ہے، اس میں پھدکنے نہیں دیں گے کی بات ہے، باندھ لینے کی بات ہے، اس میں نیوٹرل اور پالش کا تذکرہ ہے، اور ممکنہ طور پہ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ اگر میاں صاحب اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو اس میں یہ پریڈکشن بھی موجود ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ ان کا اقتدار چل سکتا ہے۔ بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب اگر آ جاتے ہیں تو ان کا کتنا چل سکتا ہے۔ صحیح، تو اس کی بڑی جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں۔ لیکن پہلے آپ دیکھیں نا کہ جو لندن میں میٹنگز ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کے میڈیا کی اس پہ نظریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تفصیل اس سے سامنے آتی ہے۔ صحیح، اس ساری تقریر کے بعد جس میں میاں صاحب نے کہا کہ میں نے کچھ ڈیرنگ کرنا ہے، اور وہ ڈیرنگ یہ ہوگا کیونکہ اور تو ان کے پاس نہیں ہے نا، کوئی بیانیہ نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کو کس طرح اپنے پیچھے لگائیں۔ اب احتساب ایک دل فریب، دلکش اور حسین نعرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام کیریکٹرز جو مجھے 2017 میں نکالنے میں ملوث تھے، جنرل فیض حمید، جنرل قمر جاوید باجوہ، پھر انہوں نے جسٹس عظمت سعید کو ڈالا، جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس اعجاز الاحسن اور ثاقب نثار، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ابھی انہوں نے اس لسٹ میں نہیں ڈالا ہوا، لیکن ان کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا جناب احتساب ہوگا، اور پاکستان اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب یہ میٹنگز ہوتی ہیں، اور میٹنگز کی جو تفصیل آتی ہے، پاکستانی جو میڈیا ویب سائٹس ہیں نا، آپ جیو ٹی وی پہ جائیں، آپ ڈیلی جنگ کی ویب سائٹ دیکھیں، آپ دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ دیکھیں، آپ آج ٹی وی کی ویب سائٹس دیکھیں، باقی دیکھیں، کہیں پر کچھ نام موجود ہیں اور کہیں پر مسنگ ہیں۔ کہیں پر عظمت سعید شیخ کا، آصف سعید کھوسہ کا، ثاقب نثار کا نام ہے، جسٹس اعجاز الاحسن کا نام نہیں ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں ہے، جنرل فیض حمید کا نام نہیں ہے۔ صحیح، کچھ ناموں کی کمی بیشی کے ساتھ، اور جو ٹاک کی ہے شہباز شریف نے کہا ہے کہ پلان کوئی تبدیل نہیں ہوا، پلان کے مطابق میاں صاحب 21 اکتوبر کو آئیں گے اور لاہور مینار پاکستان پر وہ آگے کا لائحہ عمل دیں گے، قوم سے خطاب کریں گے۔
قوم سے خطاب کریں گے اور لائحہ عمل دیں گے. اب اس میں ایک چیز تو آپ کو پرائمریلی یہ سمجھ آتی ہے کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ گارنٹی موجود ہے کہ میاں صاحب گرفتار نہیں ہوں گے. صحیح. ایئرپورٹ سے وہ بڑے جو ہے نا وہ کر و فر کے ساتھ, جاہ و حشم کے ساتھ, جاہ و جلال کے ساتھ, شبشبا کے ساتھ, ہاں, اور شمشما کے ساتھ وہ باہر آئیں گے, یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو لایا جائے گا مینار پاکستان, اور وہاں پر وہ خطاب کریں گے اور وہاں یہ دیں گے. صحیح. اب باقی تو تفصیل کسی نے نہیں دی. بی بی سی نے اس کے اوپر جو سٹوری کی ہے نا, اس کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ اس کی ہیڈ لائن ہے جنرل باجوہ, فیض حمید, ثاقب نثار, جسٹس کھوسا, عظمت سعید, اعجاز الاحسن پاکستان کے مجرم ہیں نواز شریف. یعنی نواز شریف کا یہ فرمان ہے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ اور یہ تمام لوگ پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں. یہ بات نواز شریف نے لندن میں پاکستان سے آئے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہی. اس موقع پر سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف بھی موجود تھے, اور نواز شریف نے کہا جب تک اس سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. صحیح. اور آگے بی بی سی نے ڈیٹیل دی ہے کہ کب انہوں نے کیا اعلان کیا تھا, 21 اکتوبر کے حوالے سے کس طریقے سے اعلان کیا تھا. پھر نواز شریف نے دعویٰ کیا کہ 2017 کے ہنستے بستے پاکستان کو ایک سازش کے تحت بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا گیا اور کھلنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وطن واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اب 2019 سے گئے میں وہ باقی انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ لکھا ہے. اب یہ ہے پریکٹیکلی پلان جو اب اپڈیٹڈ پلان ہے سامنے. اس میں یہ نہیں موجود کہ مریم بھی ساتھ آئیں گی, شہباز شریف بھی ساتھ آئیں گے, اسحاق ڈار بھی ساتھ آئیں گے, باقی لوگ بھی ساتھ آئیں گے, یا یہ سب پہلے آ جائیں گے اور یہ استقبال کے لیے موجود ہوں گے اور میاں صاحب بعد میں آئیں گے. بہرحال کچھ لوگ شاید آ جائیں اور کچھ لوگ نہ آئیں. اگر آپ ان کے اعلان کو لیں تو انہوں نے کہا ہے, تو اس کا مطلب تو آپ کو لگے گا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ساری کہانی چل رہی تھی, کوئی پیغام نہیں تھا, کوئی سخت پیغام نہیں تھا جو لے کر گئے ہوں گے, اور کیونکہ پلان ہی تبدیل نہیں ہوا. صحیح. لیکن پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ہلکی سافٹ ویئر کو جو ہے نا وہ اپ گریڈیشن پہ ڈال دیا گیا ہے, اور اس میں بتایا گیا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ اس پوائنٹ تک جائیں, اور پھر اس پوائنٹ میں یہاں سے یو ٹرن کا رستہ ہے, ادھر سے پھر آپ نے جناب وہ واپسی والا سفر, ہاں رائٹ یا لیفٹ آپ نے یہاں سے کر لینا. فیصل واوڈا کو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے, سب جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت قریبی شخصیت تصور ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں, وہ جو پریڈکشنز کرتے ہیں, وہ جو اندازے لگاتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. وہ جیسے جیسے لگاتے گئے اندازے, وہ اپنی پریڈکشنز دیتے گئے, مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے, مجھے لاشیں نظر آ رہی ہیں, لاشیں بھی نظر آئیں, خون بھی نظر آیا, مارا ماری نظر آ رہی ہے, وہ بھی سامنے آ گئی, گرفتاریاں نظر آ رہی ہیں, گرفتاریاں بھی ہو گئیں, الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخوا نہیں ہو رہا. ہم کہتے تھے یہ یار یہ تو اتنا واضح ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین کو سسپینڈ کر دیا, معطل کر دیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ والی پروڈکشن پوری ہو. وہ بھی ہوتی گئی, فلاں شخص فلاں عہدے پہ ہوگا, فلاں شخص اتر جائے گا, فلاں کا مستقبل یہ ہے, تو وہ تو ساری پروڈکشنز, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پروڈکشنز یہاں سے آتی ہیں, وہاں پر انفارمیشن اوتھینٹک ہوتی ہے کہ کیا ہوا ہے یا کیا ہونے والا ہے. ان کا پیر تگڑا ہے. ہاں ان کا پیر بھی تگڑا ہے. تو انہوں نے کچھ تفصیل بتائی ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا پلس کیا ہے, نبض جو ہے وہ کیا بتاتی ہے. فیصل واوڈا تھے رؤف کلاسرا کے شو میں, اور یہ ان کی نا اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے. ایک ہوتا ہے نا سوال کے جواب میں, جی جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ آپ اس سوال کے مطابق جواب دے رہے ہوتے ہیں. ایک وہ مدعا ہوتا ہے جو آپ لے کر آتے ہیں, جو گھر سے تیاری کے ساتھ. آپ کبھی بھی پریس کانفرنس میں جاتے ہیں تو ایک بندہ جو پریس کانفرنس کرنے والا ہے نا, اس کے سامنے کچھ پیپرز رکھے ہوتے ہیں, اس کی ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہے, بتاتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے. باقی باتیں تو سوالوں میں نکلتی ہیں. تو جو ان کی اوپننگ سٹیٹمنٹ تھی نا جس کے ساتھ وہ تیاری سے آئے تھے, وہ کہتے ہیں دیکھیں الیکشن تو جنوری میں ہو جائیں گے جیسے پہلے ہوتے تھے, مدت البتہ میاں صاحب اگر معجزاتی طور پر بن جاتے ہیں, یہ بڑے میاں صاحب کی بات کریں نواز شریف کی, کہتے ہیں جو مجھے نہیں لگتا, لیکن اس صورت میں 11 سے 13 مہینے میں حکومت ریپ اپ ہو جائے گی. لیکن اگر چھوٹا بھائی آیا
تو 17 مہینے. صحیح. کیونکہ انہوں نے یعنی کہ چھوٹے بھائی نے شہباز شریف نے جو چیزیں پکڑ لی ہیں وہ آج کسی بھی پاکستان کے سیاستدان کے پاس نہیں ہے. یعنی پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کالی پالش جو ہے وہ کالے بوٹ کے اوپر لگے تو کالا بوٹ چمکتا ہے, کسی اور رنگ کی آپ پالش لگائیں گے تو وہ خراب کر دے گا اس کو. تو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کالی پالش ہے, یعنی وہ صرف کالے بوٹ جس کے ہیں اس کو چمکا سکتے ہیں, وہ براؤن بوٹ والوں کو نہیں راضی رکھ سکتے, صحیح. وہ ٹین کلر کے بوٹ والوں کو راضی نہیں رکھ سکتے. تو مختلف ہے نا کلر. جی جی. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تو ایک ہوتی ہے کالی پالش, پھر وہ کہتے ہیں براؤن پر براؤن پالش اور ٹین پر ٹین پالش لگائیں جوتے پر بوٹ پر تو وہ چمکتی ہے. لیکن نیوٹرل پالش واحد وہ پالش ہے جو ہر رنگ اور ہر ماڈل کے جوتے پر لگتی بھی ہے اور اسے چمکاتی بھی ہے. لیکن نیوٹرل پالش کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ چمکا تو دیتی ہے لیکن وہ زیادہ دیر ٹکتی نہیں ہے. اب یہ شہباز شریف کے متعلق بات ہو رہی ہے, وہ ٹکتی نہیں ہے. تو شائننگ ماسٹر جو ہے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل پالش تو ہم لے آئے ہیں تو 11, 14, 17 مہینے تک وہ چلے گی, اس سے زیادہ وہ نہیں چلے گی. اور جو نواز شریف نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی, پھر آپ نے زہر, بغض, نفرت آپ کے اندر سے ادارے کے حوالے سے آئی. وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ساری 18 جماعتیں بشمول پی ٹی آئی جن کا جنازہ ہم لے کر پھر رہے ہیں, کرپٹ لوگوں کا, ڈالرز میں یہ رئیس ہیں, ڈالرز کا انبار ہے ان کے پاس. ان کی پالیسیز کی وجہ سے غریب آدمی اپنی 13 سال کی بچی کو مزدوری کے لیے بھیجتا ہے, یہ اس سے زیادتی کرتے ہیں اور قتل کر کے پھینک دیتے ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے ملزم, ضمانتیں ہو جاتی ہیں. یہ سب کے سب سیاستدان ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے, آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پسند کرے گی جوڈیشری کو آپ نے ان کی پرسنل لائف کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا, اپنے من پسند کیسز بنوائے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے رہے. ان کا تو ماضی بھرا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ لڑائی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف آئے اور چلے گئے. شہباز شریف نے یہ ضرور کہا کہ میں بھول جاؤں نیوٹرل پالش, ابھی آ گیا, ابھی گیا اور ابھی لے کر آیا, یعنی نواز شریف کو, کہ میں ان کو سمجھا بجھا کے ان کی بھی پالش نیوٹرل کر کے نواز شریف کی کہ آپ خاص جوتے نہ چمکائیں. کیونکہ وہ جو نام لے رہے ہیں جی وہ ظاہر ہے کہ وہ نام سلیکٹڈ نام لے رہے ہیں نا, اور بھی کچھ نام تھے, ان کے جوتوں کا کلر ڈیفرنٹ ہوں گے. وہ کسی کے جوتے کے لیے پالش میاں صاحب کی جو فیصل واوڈا کے مطابق وہ چند خاص جوتوں کے لیے, وہ ہر ایک کا جوتا نہیں چمکانا چاہتے. شہباز شریف کہتے ہیں سب کے چمکا لیں. کہتے ہیں ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ اچھا, کہتے ہیں آئے اور چلے گئے. شہباز شریف نے یہ تو ضرور کہا کہ میں بھول جاؤں نیوٹرل پالش, ابھی گیا اور ابھی لے کر آ گیا. لیکن جب شہباز شریف گئے ہیں تو ان کا بی پی بہت لو تھا. اچھا. ان کا بلڈ پریشر بہت لو تھا جب وہ جا رہے تھے. ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ بیانات تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر احتساب کی بات کی نا, کیا آپ دے لیں اگر آپ نے یہ صرف بیان دینے اور آ کے سچ مچ سینگ نہیں پھنسانے, اور آپ اپنا صرف فیس بنانے کے لیے, چہرہ دکھانے کے لیے لوگوں کو یہ بات کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر احتساب کی بات کی نا تو پہلے تو جہاز میں باندھ کے بھیجا تھا آپ کو, اب آپ کو یہاں پہ باندھ کے رکھیں گے, جا نہیں سکیں گے میاں صاحب. صحیح. یہ ہے وہ گفتگو. آگے وہ کہتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں, کوئی کلاسرا صاحب نے پوچھا کہ واوڈا صاحب آپ تو بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں. یعنی نواز شریف نے جو کہا ہے کہ جنرل فیض, جنرل باجوہ اور 3 سابق چیف جسٹس صاحبان کا احتساب ہوگا اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے. کہتے ہیں نہیں, انہوں نے موجودہ جسٹس جنہوں نے آگے چیف جسٹس بننا ہے, جسٹس اعجاز الحسن کی بھی بات کی ہے. کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اسٹیبلشمنٹ نے بہت سخت پیغام دے کر بھیجا ہے نواز شریف کے پاس کہ اپنا یہ بیانیہ لے کر پاکستان مت آئیے گا, میسج بھیجا گیا. اس پہ کہتے ہیں دیکھیں میں نے یہ تو نہیں کہا, بی پی لو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. جس نے بھی کہا ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اپنی اوقات میں رہنا, اتنا پھدکنا جتنا پھدک سکتے, اور اگر ایسے چلے تو پچھلی بار جہاز میں باندھ کر بھیجا تھا, اس بار یہیں رکھیں گے. اور اس کی کہتے ہیں کہ مثال دے دیتا ہوں کہ پہلے شاید وہ بیانات, نام وغیرہ لے لیں, لیکن اس سے آگے نواز شریف یہ بیانات دیتے ہوئے بھی شاید نظر نہ آئے. اتنے برے آدمی ہیں باجوہ صاحب, ان کو آپ نے ایکسٹینشن دی, کلین چٹ دی, بلینک چیک دیا خواجہ آصف کے حساب سے,
تو 16 مہینے کہتے ہیں کہ باوڑا صاحب کہتے ہیں کہ 16 مہینے میرے باپ کی حکومت تو نہیں تھی، حکومت تو آپ کی تھی، آپ احتساب کر لیتے، وہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں وہ جنرل باجوہ کا احتساب کر لیتے، احتساب بھی نہیں کیا۔ آج آپ کو منشور دینا ہوگا، یہ کہانی کہ احتساب کرنا ہے، احتساب نہیں کرنا، آپ نے بتانا ہے کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو ہم کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اور پھر ایک میسج بڑا انٹرسٹنگ فیصل باوڑا نے دیا، اور وہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے متعلق ہے، جسٹس قاضی فائزی صاحب، کہ نواز شریف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو آج آپ نے یعنی میاں صاحب نے اپنی خواہشات کا محور بنایا ہوا ہے کہ جی ہماری ساری خواہشات سپریم کورٹ پورا کرے گی، یعنی فلاں ان لوگوں کا احتساب بھی کر دے گی، کچھ لوگوں کو نکال بھی دے گی، ہمارے کیسز بھی معاف ہو جائیں گے، نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، کلین چٹ بھی مل جائے گی، واپس جو ہے وہ دھلا کے لانڈری میں، عدلیہ کی لانڈری میں کلین اپ ہو کے وہ اقتدار میں بھی آ جائیں گے۔ تو کہتی ہے وہ واوڈا صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایمان کہتا ہے کہ چیف جسٹس ہمارے ہیرو ہیں، حاضر سروس جو ہے قاضی فائزی صاحب، جانے والے نے بھی بڑا زبردست کام کیا، میرا خیال ہے وہ نیب ترامیم والے معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں، سویٹ اینڈ شارٹ، کہتے ہیں جانے والے نے بھی بہت زبردست کام کیا، وہ بھی میں نے وقت سے پہلے بتایا تھا، یہ بلنٹ، بولڈ اور ایماندار آدمی ہے فائزی صاحب، بہادر ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کریں گے، لیکن چلیں مفروضے کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ بنا دیتے ہیں نواز شریف کو وزیر اعظم نا، کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 11 سے 13 مہینے، اور اگر وہ آ گئے تو دوسرا یہ کہ اگر ان کا بھائی آ گیا تو 12 سے 17 مہینے۔ پھر کہتے ہیں تیسری بات یہ کہ جو انہوں نے واپسی کی تاریخ دی ہے 21 اکتوبر، وہ تو میری تاریخ پیدائش ہے، اس سے برتھ ڈے وش کرنے آ رہے ہیں، میری خوشی کا دن ہے اور ان کے لیے بہت برا دن ہے۔ تو اب آپ وہ بیانات نہیں دیکھیں گے، نام شاید تھوڑا بہت یہ لے سکیں ان لوگوں کے یہ، لیکن یہ جو بہت آگے چلے گئے تھے، احتساب کی باتیں کرنے لگ گئے تھے، ان میں جو بہت کانفیڈنس آ گیا تھا پبلک پرائیویٹ فیملی لمیٹڈ کا، یہ کانفیڈنس جو ہے وہ اب آپ کو نظر نہیں آئے گا، اچھا، اور اس پہ پریکٹیکلی کوئی سٹیپ اپ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ لب لباب ہے جس سے آپ کو ایٹ لیسٹ کنٹورز پتہ چلتے ہیں، بیسک چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ اب جس طریقے سے بھاگے گئے ہیں شہباز شریف، اس کے بعد یہ بلا وجہ تو نہیں ہوا، اچانک آخر ایسا کیا ہوا کہ بہت سارے رپورٹرز، بہت سارے اینکرز، بہت سارے تجزیہ نگار، بہت سارے صحافی جو ایک خاص کوارٹر کے بہت قریبی ہیں، وہ مائک پکڑ کے عوام میں سروے کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے لاہور میں، اور لاہور کے عوام جتنی گالیاں دے رہی ہے وہ ساری گالیاں ان چینلز کے اوپر چل رہی ہیں نواز شریف کو۔ جی میں نے آج پھر گوال منڈی والی شریف ویڈیو فیملی دیکھی، فہد وہ شہباز کی، اچھا ان کی بھی کانوں سے دھواں نکالتے وہ تو وہ ان کی ہے، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں۔ جی میں سمجھ گیا ہوں، میں فہد شہباز کی بات نہیں کر رہا، میں باقی بہت سارے لوگوں جی بالکل پھر بہت سارے جو کارڈز، رپورٹ کارڈز اور فلانے کارڈز والے وہ جو بنے ہوئے اینالسٹ بیس جو شو، پروگرامز بنے ہوئے ہیں، ان کے آپ نے کوشچنز دیکھے ہیں احتساب کے حوالے سے، فلاں کے حوالے سے، طلعت حسین کا آپ نے شو دیکھا ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، یہ جو پورا وہ معاملات چل رہے ہیں ٹی وی اسکرینز پر، اس میں میاں صاحب کو ایک دم جیسے نا دبکا مارا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے نواز الدین صدیقی والا کام پکڑ لیا نا کہ اپن کو زندگی میں کچھ ڈیئرنگ کرنا تھا، تو ڈیئرنگ کرنے کا نہ سوچیں۔ اب میاں صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں، مان جاتے ہیں، پھر وہ ڈیئرنگ کرتے ہیں، اور ڈیئرنگ کریں نا یار، اچھی بات ہے، وہ تھوڑا سا ہلچل رہنی چاہیے۔ اور تاریخ کے حوالے سے اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، 1-2 دن میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر اور کوئی بہت کچھ تبدیل نہیں ہو جاتا، انٹورڈ نہیں ہو جاتا۔ لیکن ایک بات پر میں 100% کنونسڈ ہوں، جی میاں صاحب ڈیل کے بغیر، ایشورنسز کے بغیر کسی آگ کے دریا میں اترنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ پرسکون ہے، پھولوں کی سیج پر بھی نہیں جاتے، وہ پرسکون ہے، وہ لندن میں وہ ریور تھیمز کو انجوائے کرتے ہیں، وہ کشتی رانی کرتے ہیں، وہ کافی پیتے ہیں، وہ ہیرٹس جاتے ہیں، وہ شاپنگ کرتے ہیں، وہ ماربل آرچ کے آفس جاتے ہیں، وہ سسلی جا کے وہ اسپاگیٹی اینڈ پاستاز اینڈ وٹ ایور وہ کھاتے ہیں، وہ کہیں ادھر جاتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے اس میں آنے کی؟ ان کے سامنے اگزامپل موجود ہے، اگر عمران خان اتنا پاپولر ہونے کے بعد جیل میں ہو سکتا ہے اور جیل سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہو سکتی، تو میاں صاحب آپ کی پاپولیرٹی تو کہیں ہے بھی نہیں،
ابھی تو ووٹرز کی ٹرم میں بات کریں تو 2.10 کروڑ بندہ تو آپ کے پاکستان سے جانے کے بعد نیا ووٹر ایڈ ہوا ہے، وہ تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی جب وہ پاپولیرٹی کے اس لیول کے اوپر اور لائکنگ کے اس لیول پر ود ان دی ادارہ ایز ویل، ڈویژن تو ہے نا، ایوری بڈی نوز، اس کے باوجود عمران خان کین بی پٹ بیہائنڈ بارز اینڈ کیپٹ انکارسریٹڈ فار دس لانگ اے پیریڈ۔ تو میاں صاحب ان کے تو کیسز بھی میاں ایسے صاحب نہیں کے تو ان کے تو خان کے اوپر تو کیسز دیکھیں نا کہ جو مقدمات ہیں ان کے اعتبار سے غالباً 2022 کے 25 مئی سمجھ لیں، 25 مئی سے پہلے کتنے مقدمے تھے خان صاحب؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کون سے ایسے مقدمے تھے جس میں آپ اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیتے یا سزا دیتے؟ جتنے مقدمے فائل ہوئے اس کے بعد ہوئے ہیں۔ تو میاں صاحب کو تو بچپن سے مقدمے یعنی اقتدار میں آنا، بچپن سے مراد یہ کہ سیاسی بچپن سے نیب ترمیم قلعدم قرار دینے کے بعد نیب نے سارے کی ساری فائلیں منگوا لی۔ ہاں تو وہ سیاسی، تو اس میں میرے خیال میں سب سے زیادہ فائلیں جو ہوگی نا میاں نواز صاحب کی ہوگی۔ ہاں تو سیاسی بچپن سے ان کے اوپر مقدمے ہیں، تو وہ بچپن سے 55 تک ویسے وہ جو کہتے ہیں کہ بڑے بدقسمت ہیں، والد نے ان کو کچھ نہیں دیا، اولاد نے ان کے پاس کچھ رہنے نہیں دیا، یہ کریں گے کیا، حساب ہی دیں گے صرف۔ چلے عیسیٰ نقوی، بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔